سانحہ گل پلازہ جام بحق افراد کی تعداد 26 ہو گئی ہے۔ 75 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ آگ کی شدت سے گل پلازہ سے متصل رمپا پلازہ کے 2 پلرز بھی ٹوٹ گئے ہیں، ایک حصہ گرنے کا خدشہ ہے۔ عمارت میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ متاثرہ عمارت کی چھت پر قائم کار پارکنگ سے 19 گاڑیاں، 12 موٹر سائیکلیں، رکشہ اور 4 جنریٹرز اتار لیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق 32 افراد کی آخری لوکیشن گل پلازہ کی ہے۔ جی ہاں، یہ تازہ ترین مناظر بھی ہیں جو کہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذیشان مغل ہیں، فروا علی بھی ہیں جائے وقوع پر، اور قاضی حسن سول اسپتال میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ذیشان کی طرف چلتے ہیں۔ ذیشان، آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت کے کیا مناظر ہیں، کیا سچویشن ہے، جو آپریشن ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کولنگ کا عمل جو ہے وہ تو غالباً شروع ہو چکا تھا، اور اب اس کے بعد یہی بتایا جا رہا تھا کہ سرچنگ چل رہی ہے جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے حوالے سے، تو بتائیے گا ہمیں۔ جی بالکل، آج جو ہے تیسرا روز ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے کو گزرے انتہائی افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا تھا گل پلازہ کے اندر، لیکن اس وقت جو یہ سچویشن ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن جو کولنگ کا عمل ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے۔ اس وقت ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں گل پلازہ کے بالکل امیجنا روڈ پر، اور یہاں سے اس وقت جو ہے جو اس کے برابر میں جو بلڈنگ ہے گل پلازہ کی، یہاں سے جو ہے اس وقت چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ رمپا پلازہ اس کا نام ہے، جہاں سے انٹرنس اس کی ہے۔ یہ بھی اس وقت گل پلازہ کا جو ملبہ ہے اس کے وجہ سے ڈیمیج ہوئے ہیں۔ اس کے پلرز 2 پلرز بتائے جاتے ہیں یہ ڈیمیج ہوئے ہیں۔ میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ آپ کو دکھائیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 پلرز ہیں جو اس وقت بالکل ڈیمیج ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہماری حکام سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ بلڈنگ جو ہے اس وقت مخدوش قرار دی گئی ہے۔ جو رمپا پلازہ کا ایک حصہ ہے جو اس کے 2 پلرز جو اس وقت ٹوٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اسے بھی خدشہ ہے کہ یہ بھی گر نہ جائے۔ اس وجہ سے جو تمام تر اس کے اندر افراد ہیں انہیں باہر نکال لیا گیا ہے، جو اس کے اندر ساز و سامان موجود تھا اسے بھی باہر نکال لیا گیا ہے۔ اس وقت بھی جو فائر ٹینڈرز ہیں وہ اندر جا رہی ہیں، اور رمپا پلازہ سے جو گل پلازہ کا راستہ ہے اسے توڑ کر بنایا گیا تھا، اس وقت پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر رات گئے ہم نے دیکھا کہ مختلف مقامات پر ریسکیو 1122 کی ٹیمیں جو تھی موجود رہی تھی، گل پلازہ کے اندر گئی جہاں پر انہوں نے سرچ آپریشن کیا۔ ابھی بھی سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے جو رمپا پلازہ کی بیک سائڈ ہے اسے اس وقت وہاں کے جو بینرز لگے ہوئے ہیں اسے کھولا جا رہا ہے تاکہ کوئی جانی نقصان مزید نہ ہو سکے، لیکن جو بلڈنگ ہے اسے تمام طور پر خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی منہدم ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے تمام تر جو شہری قریب ہے جو اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تقریباً 83 جو افراد ہیں وہ اس وقت یہاں پر لاپتہ ہیں، جن کی شناخت کے لیے مختلف جو کہ سیلز یہاں پر قائم کر دیے گئے ہیں۔ وہاں پر شہری آ رہے ہیں اور اپنے جو پیارے ہیں ان کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن تاحال جو یہاں پر جو آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اس کے باوجود پولیس اور رینجرز، اس کے علاوہ پاک نیوی کے جو یعنی کہ اہلکار ہیں اور جو افسران ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اس آپریشن میں حصہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے جو لاپتہ افراد ہیں انہیں جلد سے جلد یہاں سے ریسکیو کیا جائے۔ جو آپریشن ہے، جو ہماری ڈی سی ساؤتھ سے جب بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپریشن تقریباً لگ بھگ یہ جو بلڈنگ ہے جو متاثر ہوئی ہے 40% یہ بلڈنگ متاثر ہو چکی ہے، تقریباً 60% یہ بلڈنگ کا حصہ ابھی بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے، لیکن خدشہ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت یہ منہدم ہو سکتی ہے جس کے باعث کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ شہریوں کو پیچھے کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی جانب سے کوشش بھی کی گئی ہے جن کے پیارے اس وقت اس بلڈنگ کے اندر موجود ہیں، لیکن پولیس نے ان کو دھکیلتے ہوئے پیچھے کی جانب کر دیا ہے۔ سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، کوئی بھی غیر متعلقہ شخص کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا چلو اس واقعے کے اندر جب ہماری تھوڑی دیر پہلے ڈی سی ساؤتھ سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ 18 افراد جو ہیں ان کی شناخت کر لی گئی ہے، جبکہ 20 سے زائد افراد جو ہے اس واقعے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تقریباً 40 افراد جو ہیں وہ زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، باقی جو افراد ہیں انہیں طبی امداد دینے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ لگ بھگ 12 گھنٹے سے یہاں پر کوئی بھی شخص کی یا لاش یا کوئی بھی کسی اندر شخص کے ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن جو ریسکیو 1122 کا ادارہ ہے اس کے علاوہ جو دیگر ادارے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ذیشان، بڑی تفصیلاً آپ نے ہمیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ رات بھر یہاں پر کیا ہوتا رہا۔ ذیشان مغل چونکہ بلڈنگ کے بالکل سامنے امیجنا روڈ پر ہیں اور بلڈنگ کا جو عقبی حصہ ہے وہاں سے ہماری نمائندہ فروا علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فروا، آپ بتائیے گا کہ آج کا کیا لاہ عمل ہے، کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ ریسکیو حکام کی جانب سے کچھ بتایا گیا ہے اور کسی قسم کا کوئی خاص ایکوپمنٹ بھی یہاں پر طلب کیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی زندہ ہو وہاں پر تو اس کو بآسانی وہاں سے نکالا جا سکے؟ تو مجموعی طور پر اسٹریٹجی کیا ہوگی آج، خاص طور پر جو ریسکیو کے ادارے ہیں یا پھر یہاں پر جو فائر بریگیڈ حکام ہیں، کیا بتاتے ہیں وہ؟
بالکل جو گل پلازا کی آگ تھی اس نے کئی گھروں کے جو چراغ ہیں وہ گل کر دیے ہیں. اس بیک سائڈ پہ موجود ہیں اور میرے کیمرہ مین رضوان اگر آپ کو دکھائیں کہ اب یہ صورتحال کا سامنا ہے کہ کچھ جنریٹر تو ادھر سے نکال لیے گئے تھے. ابھی فی الحال جو فائر بریگیڈ کے عملہ ہے وہ کام سے اس کو روک دیا گیا ہے اور 2 شاول کی مدد سے جو ملبہ ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن فرنٹ پہ اگر دھوئیں کے بیچ سے آپ کو نظر آئے کہ 2 ہیوی جنریٹر ہیں جو مسئلے کا باعث بنے ہوئے ہیں, جبکہ جو کہ بیک سائڈ پہ بے انتہا تار بھی موجود تھے تو ان تاروں کی وجہ سے بھی آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے. تو کے الیکٹرک کی جانب سے عملہ بھی یہاں آ چکا ہے اور کٹر کی مدد سے جو تار ریسکیو آپریشن میں مسائل کا شکار ہو رہے ہیں ان کو کاٹا جا رہا ہے. جبکہ ابھی فی الحال یہاں جو فیملیز کا آنا شروع ہوتا ہے کیونکہ یہاں ہیلپنگ ڈیسک بھی بنائی گئی ہے تو وہ فی الحال ابھی موجود نہیں ہیں کیونکہ تمام فیملیز کو جو ہے وہ گلی سے بہت زیادہ دور کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمارت خاصی مخدوش ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اوپر سے رات سے جو آپریشن جاری تھا تمام جو گاڑیاں موجود تھیں وہ تمام گاڑیاں نکال لی گئی ہیں. اور ڈی سی ساؤتھ نے جیسے کہ ذیشان بھی بتا رہے تھے جب ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ 80 سے زائد جو ہے وہ لاپتہ آ رہے ہیں. لوگوں نے جو اپنے پیاروں کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی ہے اور ان میں سے 30 سے زائد جو ہیں ان کی لوکیشن گل پلازا پہ ہی آ رہی ہے. اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے, ظاہر ہے اس میں خواتین بھی تھیں, ایک فیملی کے 5-5 6-6 افراد تھے تو کسی کے پاس فون ہوتا ہے کسی کے پاس فون نہیں ہوتا ہے. تو جن کے فون ٹریس ہوئے ہیں جنہوں نے فیملیز نے ان کے نمبر لکھوائے تھے تو ان کو جو ٹریس کیا گیا ہے تو 30 سے زائد افراد جو ہیں ان کی لوکیشن گل پلازا کی ہی آ رہی ہے. تو لوگوں کو سرچ کرنے کا عمل جاری ہے. اور جو فرنٹ اگر ہم بیک سائڈ کی بات کریں تو فرنٹ کی جو تمام دکانیں تھیں ملبہ تقریباً ہٹا دیا گیا ہے اور ان کا جو یہ لاہے عمل ہے اس میں باقاعدہ طور پہ 3 سے 4 ٹینکر پہلے سے موجود ہوتے ہیں جو ملبے کو فوراً ملبہ ہٹانے کا عمل جو ہے نا وہ اس وقت جاری ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر جو لاشیں ہیں ان کی شناخت کے لیے جو ہے وہ لاہے عمل ترتیب دیا جائے گا. ہمارے ساتھ ہی رہے گا قاضی حسن کا رخ کرتے ہیں, وہ سول ہاسپٹل میں موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے. قاضی حسن آپ ہمیں بتائیں کہ اب تک کتنی لاشوں کی شناخت ہو چکی ہے اور ڈی این اے کے لیے کتنے لوگوں کے سیمپلز لیے جا چکے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے جو پولیس سرجن ہیں ڈاکٹر سمیہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بلڈ سیمپل لے لیے گئے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ تمام جو لاشیں ملی تھیں جو تمام جو افراد ملے تھے اس گل پلازا کے سانحہ گل پلازا میں وہ سالم حالت میں تھے کیونکہ کئی لوگوں کے انہوں نے بتایا تھا کہ اعضاء ملے مختلف جس میں ابھی تک اس بات کی تصدیق بھی نہیں ہو سکی ہے کہ آیا کسی بچے کا ہے کسی خاتون کے ہیں کسی مرد کے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے جو کہ سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے مختلف جو اعضاء ملے تھے ان شہید ہونے والے افراد کے ان کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کے میچنگ کے لیے بھیجا جا چکا ہے کیونکہ تقریباً ابھی بتایا گیا ان کی جانب سے کہ 38 سے زیادہ بلڈ سیمپل جو لے کے جو ہے ان کو تصدیق کے عمل کے لیے سندھ فورینسک لیبارٹری جامعہ کراچی میں بھیج دیا گیا ہے جہاں تقریباً 1 ہفتہ سے زیادہ وقت لگے گا ان کو ڈی این اے ٹیسٹ مکمل ہونے میں کیونکہ یہ مرحلہ وہ مرحلہ ہے جس میں کسی اگر شخص کی شہید ہونے والے شخص کی سانحے میں اگر شناخت ہو گئی ہے تو ان کی تدفین کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو ان کو وقتی طور پہ ایک یہ تو صبر آیا کہ ان کا پیارا ان کے سامنے انہوں نے اس کو تدفین کی, لیکن یہ جو مرحلہ ہے کہ جب شناخت کا عمل اور ہر لمحہ ہر پل وہ یہ سوچتے ہوئے گزار رہے ہیں کہ آیا کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ یہ ان کا پیارا نہ ہو. لیکن جیسے جیسے یہ سلسلہ جاری ہے اور ایک نئی کہانی جو ہے وہ سامنے آتی جا رہی ہے افراد کی. اور اس سانحے میں کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کل ایک اہم پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس پلازا کو نہ صرف دوبارہ بنایا جائے گا بلکہ دکان کے جو متاثرین یقیناً اس پلازا کو دوبارہ بنایا جائے گا.